شادی کی رات کو میری بیوی نے کہا کہ میری ایک شرط مانو گے تو میں تمہارے ساتھ رات بسر کروں گی۔ شرط یہ ہے کہ رات کے وقت میں قرآن پاک اپنی سہیلی کے گھر پڑھا کروں گی، ورنہ مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر میری سانسیں رک گئی، لیکن مجبوری میں ہاں کر دی۔ اب بیوی رات کو جاتی اور صبح آتی۔ جاتے وقت اس کے ہاتھ میں ایک پڑیا ہوتی تھی۔ مجھے شک ہوا۔ ایک رات میں نے پڑوسیوں کی چھت سے دیکھا تو میری روح لرز گئی۔ وہاں تو میری بیوی۔ میں ایک کارخانے میں معمولی سی ملازمت کرتا تھا۔ تنخواہ اتنی تھی کہ مہینے کا گزر بسر آرام سے ہو جاتا۔ وقت گزرا، مجھے ترقی ملی تو کارخانے میں مینیجر کی پوسٹ پر آ گیا۔ زندگی پرسکون تھی۔ پھر میری زندگی میں ایک شخص کا اضافہ ہوا، میری شریک حیات کا۔ دیکھنے میں نہایت خوبصورت، ہر کام کو احسن طریقے سے سر انجام دینے والی، کم بولنے والی، 5 وقت کی نمازی، پرہیزی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی بھی تھی۔ دین اور دنیا کی سمجھ رکھتی تھی۔ شادی کی پہلی رات میں کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر کے میں اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ سرخ جوڑے نے اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کیا کہ سلجھی ہوئی خوبصورت بیوی مل گئی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھاما تو وہ شرما گئی، بس اس کی معصومانہ ادا پر ہنس پڑا۔ بولو تمہیں منہ دکھائی میں کیا چاہیے؟ میں نے خوشی سے اس کا ہاتھ تھامے پوچھا۔ وہ کچھ دیر تو خاموش رہی۔ میں نے بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ دبایا۔ کیا رات بھر سوچنے کا ارادہ ہے آپ کا بیگم صاحبہ؟ میں ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ وہ ویسے ہی بیٹھی میرا چہرہ دیکھتی رہی، پھر بولی میں منہ دکھائی کے تحفے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ میں نے آنکھوں میں الجھن لیے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیسی اجازت؟ میں چاہتی ہوں کہ میں رات کے وقت قرآن پاک اپنی سہیلی کے گھر پڑھا کروں گی۔ انگلیاں مروڑتی ہوئی وہ بولی تھی۔ کیوں؟ خیریت؟ میں نے پوچھا۔ میں اپنی بیوی کی انوکھی خواہش پر لمحے بھر کو حیران ہوا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ شاید مجھ سے کوئی مہنگا تحفہ مانگے گی، وہ مجھ سے زیور، گاڑی یا پھر مہنگا فون، لیکن وہ تو محض اپنی سہیلی کے گھر جا کر قرآن پاک پڑھنے کی اجازت طلب کر رہی تھی۔ میں خاموش ہوا تو وہ دوبارہ بولی۔ وہ ساتھ والی جو خالہ ہیں، ان کی بیٹی سدرا میری دوست ہے، مجھے اس کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرنی ہوتی ہے۔ وہ معصومیت سے بولی اور مجھے امید بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے اسے دیکھا، سوچا اور مسکرا کر خوشی خوشی اجازت دے دی۔ ٹھیک ہے، تم چلی جایا کرنا، لیکن جلدی واپس آ جایا کرنا، اوکے؟ میں تحکم سے بولا اور پھر اس کی ناک کو ہلکا سا دبایا۔ آؤچ! ناک مسلتی وہ مصنوعی ناراضگی کا اظہار کرتی ہوئی بولی۔ میں ہنسا اور کہا اچھا بابا معاف کر دو، اب نہیں کروں گا۔ کان پکڑتا میں اسے منانے کے انداز میں بولا۔ کچھ دیر کے بعد وہ مان گئی۔ اگلی صبح ولیمے کی تقریب کے بعد میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنے سسرال آ گیا۔ اس کے چہرے کی چمک دمک دیکھ کر اس کی خوشی کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ میں بھی بہت خوش تھا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں اس کی ہر بات مانتا تھا۔ وہ کہتی اتنی محبت سے تھی کہ میں انکار بھی نہیں کر پاتا تھا۔ وہ پیسوں کا مطالبہ کرتی، میں جھٹ سے پرس سے نوٹ نکال کر اسے دے دیتا تو وہ خوشی سے نہال ہو کر بولتی تھی حسن آپ بہت اچھے ہیں، آپ جیسے شوہر کے ہی خواب میں نے دیکھے تھے۔ جھلی کہیں کی، ہاتھ جھلاتے میں بھی اسے بول دیتا تھا۔ شروع میں سب ٹھیک چلتا رہا۔ میری بیوی سہیلی کے گھر بھی بلا ناغت جایا کرتی تھی۔ نماز اور قرآن پاک بھی وہ سدرا کے گھر ہی پڑھ لیا کرتی تھی۔ شروع میں وہ رات کے گہرے ہونے سے پہلے ہی آ جایا کرتی تھی اور آتے ہی وہ سو جایا کرتی۔ میں سوچتا تھا کہ شاید تھک گئی ہے، اس لیے میں بھی اسے سونے دیتا۔ دن گزرتے رہے اور میں بھی اپنی بیوی کے ناز نخرے پہلے کی طرح اٹھاتا رہا۔ آفس سے گھر آتا تو مجھے تیار ہوئی گھر میں ہنستی مسکراتی نظر آتی، لیکن یہ سب بھی شروع کے دنوں میں ہی رہا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کے انداز میں تبدیلی آنے لگی۔ وہ اب کبھی کبھی رات میں انہی کے گھر ہی سو جایا کرتی تھی، پھر یہ روز کا معمول رہنے لگا۔ میں بھی اب اپنی بیوی کا بدلا انداز دیکھ کر شک میں مبتلا ہونے لگا تھا۔ مجھے اکثر اپنی بیوی پر شک ہوتا تھا کہ کہیں وہ مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہی، کہیں وہ سدرا کے بھائی کے ساتھ تو نہیں، لیکن میں پھر خود ہی اپنے خیالات کو نفی کر دیتا تھا کہ نہیں وہ تو بڑی نمازی پرہیزی ہے، سلجھی ہوئی لڑکی ہے، مجھ سے محبت کرتی ہے، دھوکہ کیوں دے گی؟ وعدے کے مطابق میں اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے خاموش ہی رہا کہ شاید وہ خود ہی چند دن میں سہیلی کے گھر جانے سے اکتا جائے اور اپنے ہی گھر میں دل لگا لے۔ میری شادی کے پہلے دن سے ہی میری یہ خواہش تھی کہ وہ میرے ساتھ بیٹھے اور ڈھیر ساری باتیں کرے، لیکن وہ پہلے دن سے ہی سہیلی کے گھر چلی جایا کرتی تھی۔ آج مجھے آفس سے چھٹی تھی، اس لیے بیوی کے ساتھ ٹائم گزارنے کا سوچ کر میں اسے باہر گھمانے لے گیا۔ سارا دن گھومنے پھرنے کے بعد اور ڈھیروں شاپنگ کے بعد ہم نے کھانا باہر ہی کھایا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ میں نے بیوی سے کہا کہ گھر چلتے ہیں تو وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے حیرانی ہوئی، عموماً لڑکیاں گھومنا پھرنا پسند کرتی ہیں اور مجھے بھی یہی لگا تھا کہ وہ مجھے تھوڑی دیر اور رکنے کا کہے گی، لیکن وہ تو اٹھ کر مجھ سے پہلے ہی ریسٹورنٹ سے باہر نکل آئی۔ میں بھی اس کے پیچھے باہر نکل آیا۔
سارے راستے وہ اپنے ہاتھ مسلتی نظر آئی تھی بار بار سیٹ بیلٹ کو کھولتی، اتار دیتی اور بند کر دیتی۔ میں سارے راستے اس کی حرکات کو نوٹ کرتا رہا تھا۔ وہ آج مجھے کچھ عجیب سی لگی تھی۔ میں نے دیکھا وہ اب مزید بے چین ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے، تم ٹھیک ہو نا؟ گاڑی کی رفتار کم کرتے میں نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، مسکرانے کی کوشش کرتی وہ مجھے دیکھ کر بولی۔ اگر تمہیں ٹھیک نہیں لگ رہا تو ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ نہیں، ضرورت نہیں۔ ایک دم سے اس کا رنگ ڈاکٹر کے نام پر اڑا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کی زبان لڑکھڑائی تھی، لیکن پھر وہ نارمل انداز میں باتیں کرنے لگ گئی۔ میں اس کے اچانک بدلے انداز کو دیکھ کر مزید حیران ہوا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے میرے ذہن میں یہی سب چل رہا تھا کہ میری بیوی اچانک سے ایسا رویہ کیوں اختیار کر گئی تھی۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کر کے ہم گھر پہنچے۔ گاڑی رکتے ہی وہ بغیر میرا انتظار کیے تیزی سے اتری اور گھر کے اندر چلی گئی۔ میں نے اس کی پشت کو دیکھا۔ گاڑی پارک کرتا میں گھر کے اندر آیا۔ مجھے امید تھی کہ دن بھر کی تھکان کے بعد وہ آج سہیلی کے گھر نہیں جائے گی اور آتے ہی سو جائے گی، لیکن میں اندر آیا تو اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ وہ آم سے حلیے میں کھڑی چادر کندھے پر ڈال کر باہر کی طرف آ رہی تھی۔ حسن، میں سہیلی کی طرف جا رہی ہوں، چادر درست کرتی وہ مصروف سے انداز میں بولی۔ آج بھی جانا ہے کیا تم نے سہیلی کے گھر؟ میں نے حیرانی اور شک بھری نظروں سے پوچھا تو اس کا ہاتھ ایک لمحے کو رکا۔ عجیب سی نظروں سے اس نے مجھے دیکھا۔ اس کی نظروں میں شاید شکوہ تھا، سوال کرنے کا شکوہ۔ میں شرمندگی سی محسوس کر رہا تھا۔ چلی جاؤ۔ دروازے سے پیچھے ہٹ کر میں نے اسے جانے کا راستہ دیا۔ ابھی وہ دروازے کے پاس رکی تھی کہ دروازے کی کنڈی میں اس کی چادر اٹک گئی۔ وہ ایک دم سے بوکھلا گئی تھی۔ جلدی سے اس نے چادر نکالنے کی کوشش کی لیکن نہیں نکال پائی۔ غصے میں آ کر اس نے چادر کھینچ دی۔ ترچھی نظروں سے میں اسے دیکھ رہا تھا۔ چادر اس کے ہاتھ سے ہٹی تو جو چیز میں نے دیکھی وہ میرے ذہن کو معاف کر گئی۔ اس کے دیکھنے سے پہلے ہی میں نے اپنا چہرہ دوسری جانب کر لیا تاکہ اسے پتہ نہ چل جائے کہ اس کے ہاتھ میں موجود چیز میں دیکھ چکا ہوں۔ چادر پھٹنے کی آواز پر میں نے نظریں اٹھائے اسے دیکھا تو وہ بھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں میں خوف تھا، پکڑے جانے کا خوف۔ اس سے پہلے میں کچھ کہتا کہ ساتھ والے گھر سے اس کی سہیلی نکلی اور اسے آواز دی، صدف آ جاؤ، میں کب سے انتظار کر رہی ہوں۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے مڑی اور گھر سے باہر اس کی دوست کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ میں سوچوں میں جکڑا ذہن لیے کمرے میں آ گیا اور لیٹ گیا۔ صدف ایسا کیوں کر رہی ہے؟ آخر کیا بات ہے؟ کیا مجھے اس چیز کے بارے میں صدف سے پوچھنا چاہیے؟ کیا مجھے انتظار کرنا چاہیے کہ وہ خود مجھے کچھ بتائے؟ میں ایک بار پھر اس پر شک کر رہا تھا، لیکن میں جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ نہیں لینا چاہتا تھا۔ کب سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی، مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ اگلی صبح میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی ہے۔ میں نے لیٹے لیٹے ہی اس کی پشت کو دیکھا۔ رات کا سارا واقعہ میرے ذہن میں پھر سے تازہ ہونے لگا تھا۔ اس کی پشت کو گھورتا میں سوچے جا رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا وہ کب کمرے میں داخل ہوئی اور میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ حسن کندھے سے جھنجھوڑ کر اس نے مجھے ہوش دلایا تو میں ہوش میں آیا۔ تم کب کمرے میں آئی؟ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا میں بولا تھا اور اسے دیکھا اس کی آنکھوں کے نیچے اب ہلکے بھی پڑنے لگے تھے۔ شاید وہ سدرا کے ساتھ دیر رات تک فلم دیکھتی رہتی ہے یا پھر وہ اس کے بھائی سے ملاقات کے لیے جاتی ہے۔ میں خود ہی نتیجہ اخذ کر رہا تھا۔ سر کو جھٹکا دے کر میں نے تمام سوچیں ختم کی اور اپنی بیوی کو سننے کی توجہ کی۔ کب سے کھڑی میں آپ کو آوازیں دے رہی تھی، آپ کن خیالوں میں گم تھے؟ بیویوں والے انداز میں وہ کمر پر ہاتھ ٹکائے بولی تھی۔ میں جواب دینے کی بجائے اسے دیکھتا رہا۔ کیا مجھے صدف سے بات کرنی چاہیے؟ اگر وہ برا مان گئی تو؟ حسن کہاں گم ہو گئے؟ پھر سے اب کی بار وہ میرے چہرے کے سامنے چٹکی بجا کر بولی۔ میں دیکھ رہا تھا وہ ٹھنڈے مزاج کی مالکن نہیں ہے، اب وہ اکثر ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنے لگ جاتی تھی۔ کچھ نہیں، تم ناشتہ لگاؤ، میں ریڈی ہو کر آتا ہوں۔ بیڈ سے اٹھتا میں اسے نظر انداز کرتا بولا، کیونکہ ابھی مجھے کارخانے جانا تھا۔ یوں ہی دن گزرتے رہے۔ وہ روز سدرا کے گھر چلی جایا کرتی۔ پہلے کی نسبت میں اب اس کے معاملے میں کافی الرٹ ہو گیا تھا۔ جب وہ جاتی تھی تو اس کے ہاتھ چادر میں لپٹے ہوئے تھے۔ ایک دن میں نے سوچا کہ آج اپنی بیوی کا راز کھول کر ہی رہوں گا اور جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ شادی کے 2 ماہ بعد بھی بلا ناغہ سدرا کے ہاں کیوں جاتی تھی۔ میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا۔ شام ہوئی تو میں اس کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے کھانا دینے کے بعد وہ تھوڑی دیر بیٹھی ٹی وی دیکھتی رہی اور میں سست روی سے کھانا کھاتا رہا۔ میری سست رفتاری کو دیکھتے ہوئے بار بار باہر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں نے بھی باہر کی طرف نظر دوڑائی تو مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ بہرحال میں کھانا کھاتا رہا اور وہ بیٹھی رہی۔ آخر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور وہ غصے سے بولی، حسن کیا مسئلہ ہے؟ کھانا کیوں نہیں کھا رہے آپ؟ میں کب سے دیکھ رہی ہوں آپ ایک لقمے کو چبانے میں اتنا وقت لگا رہے ہیں۔ بول دیں اگر نہیں کھانا تو میرا وقت ضائع مت کریں۔ وہ غصے سے بول رہی تھی اور میں حیران تھا۔ اسے دیکھتا رہا۔ میں کھانے کی ٹرے پرے رکھتا اس کے پاس آیا۔ میرے پاس بیٹھنے سے تمہارا وقت ضائع ہوتا ہے؟ سوالیہ نظروں سے میں نے اس سے پوچھا۔ نہیں حسن، میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ مجھے دیر ہو رہی ہے، سدرا میرا انتظار کرتی ہوگی۔ بات کو سمیٹتی ہوئی وہ بولی تھی، تو آج نہیں جاؤ نا ان کے گھر، یہیں رہو، قرآن پاک بھی یہیں پڑھ لو۔ میں نے اپنی بیوی کا رد عمل دیکھنے کے لیے کہا اور اسے
بازو سے پکڑا۔ نہیں حسن، میرا جانا ضروری ہے، سمجھیں بات کو۔ اپنا بازو چھڑا کر مجھے فاصلہ ہوتے ہوئے بولی تھی۔ میں نے دیکھا کہ نہ جانے اس بات پر اس کا رنگ ایک دم سے زرد ہوا تھا۔ وہ ایک دم سے مجھے پریشان اور گھبرائی ہوئی نظر آئی۔ لیکن نہیں، آج میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ میں بھی ضدی انداز میں بولا تھا کہ وہ کچھ اگلے گی، لیکن وہ جھگڑا کرنا شروع ہو گئی۔ یہ میں جانتی تھی کہ آپ اپنی بات سے مکر جائیں گے، 1-2 ماہ بعد آپ مجھے جانے سے منع کر دیں گے۔ جھوٹے ہیں آپ، دھوکہ دیا آپ نے مجھے، وعدہ کر کے پھر گئے اپنی بات سے۔ آپ ایک دم سے وہ جیسے آپ اپنی جان چھڑانے کے انداز میں بولی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم چلی جاؤ۔ محلے والوں کا سوچ کر میں نے اس کو خاموش کروایا اور جانے کی اجازت دے دی۔ میری اجازت دیتے ہی وہ دوسرے کمرے میں گئی۔ میں بھی دبے پاؤں اس کے پیچھے پیچھے گیا اور دروازے کی اوٹ سے جھانکا۔ وہ الماری سے کچھ نکال رہی تھی۔ میں نے دیکھا یہ وہی چیز تھی۔ اس نے اس چیز کو اپنی چادر میں چھپا کر الماری میں بند کر دی۔ میں جلدی سے دوبارہ دوسرے کمرے میں آ گیا۔ وہ گھر سے باہر نکلی تو میں فوراً دوسرے کمرے میں گیا اور الماری کھولی۔ کپڑے ٹٹولنے کے بعد مجھے وہ چیز مل گئی۔ پڑیا دیکھ کر میرے ہاتھ ایک دم سے کانپنے لگے تھے۔ بے یقینی سے میں نے پڑیا کو اپنی نظروں کے سامنے کرتے دیکھا۔ میرا سر ایک دم سے دکھنے لگا تھا۔ میں پڑیا دوبارہ جگہ پر رختہ کمرے میں آ گیا اور سوچنے لگ گیا، میری بیوی کے پاس یہ پڑیا کہاں سے آئی؟ سوچ کر میرے دماغ کی رگیں پھٹنے کو آ پہنچی تھیں کہ یہ پڑیا اس کے پاس کہاں سے آئی۔ اگلی صبح میری بیوی کا میں کافی دیر تک انتظار کرتا رہا۔ کارخانے جانے سے بھی کافی لیٹ ہو رہا تھا، لیکن بیٹھا رہا، اس کا انتظار کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد سدرا کا بھائی میری بیوی کو پکڑے ڈپلیکیٹ چابی سے جو صدف کے پاس ہی ہوتی تھی اسے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اسے یقین تھا کہ میں کام پر جا چکا ہوں، تبھی وہ صدف کو چھوڑنے آج خود آیا تھا۔ مجھے صحن میں بیٹھا دیکھ کر اس کا رنگ لٹے کی طرح سفید ہو گیا۔ میں نے ایک نظر اس کے ہاتھ اپنی بیوی کے کندھوں پر دیکھے اور ایک نظر میں نے اپنی بیوی کے حلیے پر ڈالی۔ میرا شک مزید گہرا ہوا۔ وہ تھکی ملگجے کپڑوں میں بکھرے بالوں میں اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ ارے بھائی، آپ ابھی تک گئے نہیں؟ مجھے تو لگا آپ چلے گئے ہوں گے۔ نہیں، میں صدف کا انتظار کر رہا تھا۔ تم کیوں آج اس کے ساتھ آئے؟ ساتھ ہی میں نے سوال کیا اور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے۔ وہ مزید بوکھلایا تھا۔ وہ بھائی، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں گھر لے آیا۔ کیوں، اسے کیا ہوا؟ میں نے بیٹھے بیٹھے ہی سوال پوچھا، کیونکہ مجھے میری بیوی سے نفرت سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بھائی، ان کے سر میں درد تھا تو بس اس لیے وہ میری بیوی کو کرسی پر بٹھاتا بول رہا تھا۔ میری بیوی مکمل ہوش سے بیگانہ لگتی تھی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں دیکھ لیتا ہوں۔ کرسی سے اٹھتے میں نے اس کے ہاتھ اپنی بیوی کے کندھے سے ہٹایا اور اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ میرا خشک رویہ دیکھ کر وہ لڑکا وہاں رکا نہیں، چلا گیا۔ شاید اسے پتہ چل گیا تھا مجھے ان دونوں پر شک ہے۔ میں بیوی کو لیے کمرے میں آیا اور اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ میرا خود اب کارخانے جانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے کپڑے بدلتا میں صحن میں آ کر بیٹھ گیا۔ بس بہت ہو گیا، آج میں اپنی بیوی سے بات کر کے ہی رہوں گا۔ مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتا، اسے ہر بات کا جواب دینا ہوگا۔ آج بہت ہو گیا، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اب اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنی بیوی سے آج دو ٹوک انداز میں بات کروں گا۔ آخر وہ چاہتے کیا ہیں؟ آخر اسے سدرا کا بھائی پسند تھا تو مجھ سے شادی کیوں کی اس نے؟ وہ پڑیا لے کر سدرا کے گھر کیوں جاتی تھی؟ اب سب سوالات میرے ذہن میں گردش کرنے لگے تھے۔ شام کو میری بیوی اٹھی اور سیدھا واش روم چلی گئی۔ میں صحن میں بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ منٹوں بعد وہ کپڑے تبدیل کر کے باہر نکلی تو تر و تازہ لگ رہی تھی، جیسے میرے آنے سے پہلے لگتی تھی۔ کمرے سے باہر نکل کر وہ صحن کے ساتھ بنے کچن میں آ گئی۔ اس نے مجھے اب بھی نہیں دیکھا تھا۔ کچن میں آ کر اس نے چائے بنائی تو میں بولا، 1 کپ چائے مجھے بھی دے دو۔ میرے اچانک بولنے سے وہ ڈر گئی۔ دودھ ڈالتے ڈالتے اس کے ہاتھ کانپے اور دودھ چھلک کر اس کے ہاتھ پر گر گیا۔ ہاتھ صاف کرتے اس نے مجھے دیکھا اور اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ آپ کب آئے؟ صحن میں آتے وہ بولی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے کی تازگی اب اس کے چہرے سے غائب ہو چکی تھی۔ میں آج کارخانے نہیں گیا۔ بولتے بولتے میں اس کے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ کیوں، آپ کارخانے کیوں نہیں گئے؟ وہ بوکھلائی ہوئی بولی تھی۔ بس یوں ہی، تم بتاؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ میں نے پہلا سوال کیا اور رکا۔ میری طبیعت؟ وہ سوچنے کے انداز میں بولی، ہاں تمہاری طبیعت۔ سدرا کا بھائی کہہ رہا تھا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے تمہیں چھوڑنے آیا ہے۔ میری بیوی کا رنگ سدرا کے بھائی کے نام سے فک ہوا تھا، لیکن وہ خود کو ایک لمحے میں نارمل کرتی ہوئی بولی، ہاں میرے سر میں درد تھا، اس لیے بس۔ کہتے ساتھ ہی وہ مڑ گئی۔ اچھا، اور وہ پڑیا؟ میں نے دوبارہ سوال پوچھا۔ پڑیا کے نام پر میں نے اس کی پشت کو غور سے دیکھا۔ مجھے لگا جیسے اب وہ مکمل طور پر بدحواس ہو چکی ہے اور اب مکمل سچ بتائے گی۔ ہاں، وہ پڑیا، وہ تو خالہ کے لیے ہے نا، ان کی کمر میں درد رہتا ہے، اس لیے میں لے کر جاتی ہوں۔ مجھے دیکھتی وہ بولی تھی، اچھا، جھوٹ میں بھی کتنی صفائی تھی۔ عام سے انداز میں وہ بولی تھی، صحیح۔ میں سر ہلاتا ہوا، اگر آپ کی تفتیش ختم ہو گئی ہو تو حسن، اب میں جا کر چائے بنا لوں؟ وہ جان گئی تھی کہ میں اس پر شک کر رہا ہوں۔ ایک دن میری بیوی سہیلی کے گھر جانے کے لیے باہر نکلی تو میں بھی چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ دبے پاؤں سے اس کے پیچھے چلتا چلتا آیا اور
پڑوسیوں کی چھت کے دروازے سے دیکھا، وہاں جہاں سے میری بیوی مجھے دیکھ نہ سکے۔ میں تھوڑی دیر وہاں کھڑا اپنی بیوی کے آنے کا انتظار کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد میری بیوی اپنی سہیلی سدرا کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں آتے ہی سدرا سے میری بیوی بے صبری سے بولی، جلدی کرو سدرا، وہ چیز مجھے دو، صبح سے میں انتظار کر رہی تھی۔ اچھا دیتی ہوں، صبر تو کرو ذرا، سدرا ہنستے ہوئے بولی اور دراز کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے دیکھا وہ دراز کے ساتھ پیچھے پلنگ پر پڑے تکیے کے نیچے سے چھوٹی سی چابی نکال رہی تھی۔ میں نے تعجب سے دیکھا، اب تو کھڑے کھڑے میرے بھی پاؤں دکھنے لگے تھے۔ دراز کا تالا کھول کر سدرا نے کچھ عجیب سی چیز نکالی۔ اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ سدرا نے وہ پڑیا میری بیوی کو دے دی۔ میں دیکھ رہا تھا وہ دونوں کیا کر رہی تھیں۔ بے یقینی کی کیفیت میں اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تو بہت سلجھی ہوئی نمازی پرہیزی تھی، تو پھر وہ یہ سب کیوں کر رہی تھی؟ اسے کس نے یہ سب کرنے پر مجبور کیا تھا؟ مجھے اب سمجھ آنے لگی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو تمام ثبوتوں کے ساتھ پکڑنے کا منصوبہ بنایا۔ میں دھوکے کا شکار ہوا تھا، مجھے استعمال کیا گیا۔ اس گھٹیا کام کے لیے مجھے غصہ آ رہا تھا، جی چاہ رہا تھا کہ ابھی اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، لیکن میں ضبط کر گیا۔ تھوڑی دیر بعد میری بیوی سدرا کے ساتھ اٹھی اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں جلدی سے اٹھا اور دیکھا دوسرے کمرے سے بھی بہت سی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نظریں بچاتا ہوا باہر نکلا۔ میں بامشکل چند قدم کا فاصلہ طے کرتے اپنے گھر آیا۔ اب مجھے بس صحیح وقت کا انتظار تھا۔ مجھے زیادہ دن انتظار نہیں کرنا پڑا اور مجھے موقع مل گیا۔ میں نے آفس سے ہی اپنی بیوی کو آج لیٹ گھر آنے کا فون کر دیا تاکہ وہ سہیلی کے گھر چلی جائے۔ شام کو میں اپنی بیوی کے آنے سے پہلے ہی اس کی سہیلی کے گھر چلا گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو خالہ نے دروازہ کھولا۔ مجھے خالہ نے عجیب نظروں سے دیکھا تو ان کی نظریں مجھے میرے اندر تک جھانکتی محسوس ہوئیں۔ خالہ میں اندر آ جاؤں؟ میں نے اندر آنے کی اجازت لی تو انہوں نے راستہ چھوڑ دیا تو میں اندر چلا آیا۔ شکر ہے کہ مجھے سدرا نے نہیں دیکھا۔ کہو بیٹا کیسے آنا ہوا؟ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، مجھے صدف نے بتایا تھا کہ آپ کی کمر میں تکلیف رہتی ہے اور وہ آپ کو دوا کی پڑیا دینے آتی ہے، اس لیے آج سوچا کہ اپنی خالہ کا پتہ کر لوں۔ میں نے اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے جواب دیا۔ پڑیا کا سن کر خالہ کے بھی چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ خالہ کے چہرے کا رنگ دیکھ کر مجھ پر ایک اور راز آشکار ہوا جو مجھے اندر تک ہلا گیا تھا۔ مطلب خالہ بھی مجھے اپنے ارد گرد خطرہ محسوس ہوا تھا۔ ہاں بیٹا کیا بتاؤں، بڑی تکلیف رہتی ہے کمر میں، بوڑھی ہڈیوں میں طاقت اب ختم ہو گئی ہے۔ کمر پر ہاتھ رکھتی خالہ تکلیف سے بولی تھی۔ ٹھیک کہا خالہ، آپ نے بڑھاپے میں انسان رہ جاتا ہے۔ ہاں بیٹا، خالہ ایک گلاس پانی پلا دیں۔ اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے میں نے خالہ کو پانی لینے بھیجا۔ خالہ جیسے ہی کچن میں گئی میں جلدی سے اٹھا اور کمرے میں آ گیا۔ تمام چیزیں کمرے میں رکھ کر میں خالہ سے پہلے ہی باہر آ کر بیٹھ گیا اور صحن میں پودوں کو دیکھنے لگ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں خالہ سے اجازت لے کر ان کے گھر سے باہر نکل گیا اور اپنے گھر جانے کی بجائے گھر سے تھوڑا دور ایک مکان میں جا کر بیٹھ گیا۔ رات ہوئی تو میں نے دور سے دیکھا کہ میری بیوی میرے گھر سے نکل کر سدرا کے گھر میں داخل ہو رہی ہے۔ مجھے بس پورا راز کھل جانے کا انتظار تھا۔ پریشانی اور انتظار کی وجہ سے اب میرے سر میں بھی شدید درد ہونے لگا تھا۔ میری بیوی گھر کے اندر داخل ہوئی اور سدرا کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ سدرا جلدی کرو، مجھے وہ چیز دو، صبح سے مجھے اس کی اتنی طلب ہو رہی تھی کہ میں تمہیں کیا بتاؤں۔ اور ہاں سنو، آج نئے طریقے سے بھی ٹرائی کریں گے، میری بیوی خوشی سے بول رہی تھی۔ ویسے یار کیا پلان تھا تمہارا؟ کس طرح ہم لوگ اپنے ساتھ باقی سب کو بھی اس نشے میں لگا لیتے اور دیکھو اب ہمیں اچھا خاصا منافع بھی ہوتا ہے۔ پہلے ایک محلے میں گئے، وہاں ایک حسن جیسا بیوقوف شخص پھنسایا اور وہاں خوب عیش کی، اور اب حسن خود ہمارے جال میں پھنس گیا۔ یقین کرو جب وہ کہتا ہے کہ میری بیوی بہت پرہیزگار ہے تو میری ہنسی نہیں رک رہی ہوتی۔ بہت مشکل سے میں خود کی ہنسی روکتی ہوں۔ حسن کو پھنسانے کا پلان بھی تو میرا ہی تھا نا۔ ویسے بھی کون بیوقوف ہوگا جو زبردست آفر ٹھکرائے گا کہ نہ ماں باپ نہ کوئی رشتہ دار، کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہیں، ورنہ تمہارے ماں باپ کیا تمہیں روز یہاں آنے دیتے؟ کس طرح میں کالج میں تمہارے لیے یہ نشہ لے کر آتی تھی۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں تو شکر کرتی ہوں کہ تم نے صحیح وقت پر مجھے حسن سے منہ دکھائی کے تحفے کا مشورہ دیا، ورنہ اس نشے کے بغیر تو میں مر ہی جاتی۔ پڑیا سگریٹ میں بھرتی وہ بولی تھی۔ اس محلے کی بھی بہت سی لڑکیاں مجھ سے یہ نشہ لے کر جاتی ہیں، یہاں بھی اچھا کام چل رہا تھا ہمارا، ہے نا؟ اب کی بار سدرا بولی۔ میرا غصے سے برا حال ہو رہا تھا، اس لیے اٹھا اور تیزی سے قدم اٹھاتا میں سدرا کے گھر کی طرف آیا۔ میرے وہاں پہنچنے پر سب الرٹ ہو گئے اور دروازے کے پاس آ گئے۔ میں نے آگے بڑھ کر زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ کھولو دروازہ کھولو۔ اندر سے خالہ کی آواز آئی، آ رہی ہوں۔ 1 منٹ جیسے ہی خالہ نے دروازہ کھولا، پولیس جلدی سے گھر میں گھسی اور کمروں میں پھیل گئی۔ دونوں کمروں میں لڑکیاں نشے کے زیر اثر گری پڑی تھیں۔ میں بھی سیدھا اسی کمرے میں آیا
जहाँ मेरी बीवी बैठी थी। मैंने दरवाजा खोला तो सिद्रा और सदफ दोनों हड़बड़ा कर मुझे देखकर सदफ का तो रंग फक हो गया। मैं आगे बढ़ा और पर्दे के पीछे पड़ा मोबाइल पकड़ लिया। ये सब क्या है? हाँ, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया, मेरा इस्तेमाल किया इस काम के लिए। सिद्रा ने मेरे पीछे पुलिस को अंदर आते देखा तो भागना चाहा, लेकिन लेडी कांस्टेबल ने उसे बाजू से पकड़कर उसके गाल पर थप्पड़ मारा। क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, क्यों किया मेरा इस्तेमाल? मैं गुस्से में खड़ा उसे पूछ रहा था, लेकिन वो नशे में होने की वजह से सही बोल नहीं पा रही थी। इंस्पेक्टर साहब, इन सबको अरेस्ट कर लें। और हाँ सदफ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। पुलिस सबको पकड़कर गाड़ी में बिठा रही थी। पूरे मोहल्ले में शोर सा मचा था। उसके बाद मैंने दूसरी शादी कर ली। मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूँ। सदफ आज भी जेल में अपने बाकी साथियों के साथ सजा काट रही है। अपने साथ साथ जिन मासूम लड़कियों को उस दलदल में घसीटा था वो सब एक सेंटर में जेर इलाज है। सबकी जिंदगियां तबाह होकर रह गई। लेकिन मैं हमेशा एक बात सोचता हूँ, शादी से पहले हम लोग सिर्फ खूबसूरती को ही क्यों तरजीह देते हैं? क्या अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ खूबसूरती ही मायने रखती है? हम लोग सीरत को तरजीह क्यों नहीं देते? दूसरी शादी से पहले मैंने खूब जांच पड़ताल की थी। अपने दिल की तसल्ली के बाद ही मैंने दूसरी शादी की। मेरी सबसे दरख्वास्त है कि खूबसूरती से पहले सीरत को देखा जाए, फिर चाहे बेटा हो या बेटी। मशवरा यही है कि आप खुद अपने बच्चे की हरकत पर नजर रखें ताकि मुस्तकबिल में आप बड़े नुकसान से बच जाएं। क्या मुझे शादी की पहली रात अपनी बीवी की बात मानकर उसे सहेली के घर जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी? क्या मैंने अपनी बीवी को पुलिस के हवाले करके ठीक किया, या मुझे उसे एक और मौका देना चाहिए था?